मनफा फूड, मनफा मालाबारी पराठा अब आपके रिटेल स्टोर्स पर दस्तयाब है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। मैं आइडियल स्कूल की तालिब इल्म हूँ। ये इदारा करनूल का ख़दीम इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह 39 साल से करनूल की अवाम को तालीम के मैदान में उम्दा खिदमत अंजाम दे रहा है। हमारी स्कूल में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी फराहम की जा रही है। हमारी स्कूल में 5 मुख्तलिफ ज़ुबानों को फ़ौक़ियत दी जा रही है। हमारी स्कूल में लड़के और लड़कियों को अलहदा तालीम दी जा रही है। हमारी स्कूल में फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी तालीम दी जा रही है। हमारे स्कूल में ऐसे बहुत से खिदमात हैं जो कि हमारे मुस्तक़बिल संवारने के काम आते हैं। तो देर किस बात की, विज़िट आइडियल इंग्लिश स्कूल ताकि और भी जानकारी हासिल कर सकें और अपने बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन कर सकें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम इस्तक़बाल रमज़ान में मैं सैयद ताहिर क़ादरी आइडियल इंग्लिश स्कूल की जानिब से आप तमाम का खैर मक़दम करता हूँ। इस प्रोग्राम का अहम मकसद इस्तक़बाल रमज़ान में आपके सामने हम अहम शख्सियतों के साथ हाजिर हो रहे हैं और कई अहम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू चल रही है। जैसा कि हर एक एपिसोड में हमारे साथ कोई एक ख़ास मेहमान रहे हैं, एक ख़ास शख्सियत के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। इससे कबल के प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाकर अहम नशिस्त की जानिब ले चलूँ, प्रोग्राम का आगाज़ हमदे बारी ताला से करवाना चाहूँगा, जो कि हमारे आज के मेहमान सना खान सईद क़ादरी हैं। आपके सामने हमदे बारी ताला और नात शरीफ सुनाने का शर्फ हासिल करेंगे। इससे पहले मैं सना खान का इस्तकबाल कर लूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालना और हम तमाम आइडियल इंग्लिश स्कूल की जानिब से, केजीएन स्टूडियो की जानिब से, पूरी टीम की जानिब से आपका जो है दिल की गहराइयों के साथ हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल किया जाता है। और हमदे बारी ताला से आप प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद हमदे बारी ताला के अशार सुनाने की सादत हासिल करूँगा। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह अल्लाहु 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 ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला माबूदा इल्लल्लाह अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह। अल्लाह वाहिद इतना है, ये को खुदा बस तन्हा है। अल्लाह वाहिद इतना है, ये को खुदा बस तन्हा है। कोई न उसका हमता है, ये कि सबकी सुनता है। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह। सुभान अल्लाह। जुज़ में वो है, कुल में वो, रंगे बुए गुल में वो। जुज़ में वो है, कुल में वो, रंगे बुए गुल में वो। अफ़ज़ाने बुलबुल में वो, नग़माते खुलखुल में वो। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा
کے کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ سے جو ہے پروگرام کا آغاز ہوا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایسے ہی بنے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام آگے بہت اہم گفتگو ہونے والی ہے ہمارے اہم شخصیت کے ساتھ۔ اس سے قبل میں ایک اور چیز کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا، نعت شریف بھی حمد باری تعالیٰ کے بعد اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے نعت شریف بھی پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے تو بہت شکر گزار ہوں گے۔ نعت شریف سننے سے پہلے ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہے، وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہے، وہ میرے نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مقدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہے، وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہے، وہ میرے نبی ہے۔ وشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہے، وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہے، وہ میرے نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہے، وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہے، وہ میرے نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہے، وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی
نبی ہے، وہ میرے نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہے، وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہے، وہ میرے نبی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں نعت شریف گنگنانے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ پوری آئیڈیل انگلش اسکول کی جانب سے، ٹیم کی جانب سے، کے جن اسٹوڈیو اور پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت عنایت فرما کر ہمارے ناظرین کے لیے حمد باری تعالیٰ اور نعت شریف گنگنانے کا شرف حاصل کیا۔ منفا فوڈ، منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ میں آئیڈیل اسکول کی طالب علم ہوں۔ یہ ادارہ کرنول کا قدیم ادارہ ہے۔ الحمدللہ 39 سال سے کرنول کی عوام کو تعلیم کے میدان میں عمدہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ ہماری اسکول میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں 5 مختلف زبانوں کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں لڑکے اور لڑکیوں کو علیحدہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں فائنینشیل مینجمنٹ کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہمارے اسکول میں ایسے بہت سے خدمات ہیں جو کہ ہمارے مستقبل سنوارنے کے کام آتے ہیں، تو دیر کس بات کی، وزٹ آئیڈیل انگلش اسکول تاکہ اور بھی جانکاری حاصل کر سکیں اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کر سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ایک حسین موقع عنایت فرمایا ہے۔ الحمدللہ۔ ابھی ہمارے صاحب قبلہ طاہر بھائی ہم سے سوال فرما رہے تھے کہ ماہ رمضان کے متعلق آپ کچھ عنایت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ماہ رمضان کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا لعلکم تتقون۔ اللہ نے ماہ رمضان میں روزوں کو فرض فرمایا اور ان روزوں کا مقصد یہ بیان فرمایا تاکہ روزے رکھنے والے ماہ رمضان میں تقوی پرہیزگاری کو حاصل فرما سکے۔ تقوی پرہیزگاری کیا چیز ہے، اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ احکامات خداوندی کو بجا لانا اور ممنوعات شرعیہ سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کا خلاصہ کلام تقوی ہے۔ ایک صحابی رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض فرمائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں فرمایا کثرت سے نمازیں پڑھو، کثرت سے روزے رکھو، کثرت سے تلاوت قرآن کرو، کثرت سے ذکر و اذکار کا اہتمام کرو، کثرت سے دینی محافل میں شرکت کرو۔ یہ نیک اعمال کی طرف ترغیب پیارے نبی نے نہیں دی، بلکہ جب سب سے بڑھ کر عبادت گزار بننے کی جب خواہش پیارے نبی کی خدمت میں صحابی نے عرض کی تو پیارے نبی نے ایک اتنا چھوٹا جملہ بتایا جو سمندر کے مانند اپنے مفاہیم اور رموز کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی نے اس صحابی رسول سے فرمایا، آپ گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھو،
تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ماشاءاللہ۔ تو عبادت گزار بننے کے لیے گناہوں سے بچنا پہلا کام ہے، بعد میں نیک عمل کرنے کا دوسرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماہ رمضان ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ روزہ رکھنے کے علاوہ برائی سے بچنے کی بھی تعلیم دیتا ہے، اس لیے لعلکم تتقون قرآن نے ہمیں فرمایا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی حضرت، آپ نے تو الحمدللہ بہت سارے جو ہے تقوی کے تعلق سے کم وقت میں جو ہے بہت اہم باتیں بتائیں، لیکن ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، جیسا کہ شب بیداری کے تعلق سے رات میں جگنا جو ہے گھر میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم عبادت میں جو ہے مشغول ہیں، رات میں جاگنا جو ہے عبادت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن نوجوان طبقہ کس طرف جا رہا ہے، اس کے تعلق سے آپ تھوڑی جو ہے ناظرین کے لیے اہم نصیحتیں کریں۔ اگر سب سے اہم بات اگر بتایا جائے تو آج کے ہمارے نوجوانوں کو شب بیداری کس کو کہتے ہیں علم نہیں۔ جی۔ شب بیداری کا مطلب ہے پوری رات یاد الہی میں، ذکر الہی میں، تلاوت قرآن میں، نوافل کے اہتمام کے ساتھ جاگتے ہوئے اللہ کے احکامات کو ادا کرنا کا نام شب بیداری ہے۔ جی بالکل۔ نہ کہ گاڑیوں کے ساتھ بازاروں میں پھرنا، دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کو منع کرنا، اس کا نام شب بیداری نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسلام تو اس سے منع فرماتا ہے۔ اسلام تو دوسروں کو تکلیف دینے سے روکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جبکہ یہاں شب بیداری کے نام پہ دوسروں کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ اسلام نہ ان باتوں کی اجازت دیتا ہے، نہ اس طرح کرنا مناسب ہے۔ انسانی تقاضا بھی اس بات کو گوارا نہیں فرماتا کہ کسی کو تکلیف پہنچایا جائے۔ جی، جیسے کہ مراد جو ہے کسی کو تکلیف دینے سے جو ہے محلے میں گیمز کھیلے جا رہے ہیں، روڈ پر کرکٹ کھیلا جا رہا ہے، یا جو ہے ایسا شور و غل کیا جا رہا ہے جس سے جو ہے گھر میں آرام کرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور سمجھا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے رات جاگ رہے ہیں، سحر تک جاگیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم جو بھی کریں گے آرام دوپہر تک کریں گے یا شام تک کریں گے۔ یہ جو نوجوانوں میں یہ چیزیں ہیں، اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ نوجوانوں کو چاہیے کہ شب بیداری کرنے سے پہلے شب بیداری کے متعلق جانکاری حاصل کریں کہ شب بیداری کس طریقے سے گزارنا چاہیے، کن کن اعمال کو اس میں داخل کرنا چاہیے۔ معلوم کرنے کے بعد اگر شب بیداری کریں گے تو صحیح معنوں میں اس کا لطف حاصل کریں گے اور صحیح معنوں میں اس رات کی عبادت کی برکتیں حاصل کر سکیں گے۔ ورنہ صرف اپنے خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے کیرم بورڈ کھیلنے کو، کرکٹ کھیلنے کو شب بیداری کا نام دیں گے تو پھر اس کو نہ شریعت شب بیداری کا نام دیتی ہے، نہ اسلام اس کو شب بیداری کہتا ہے۔ لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ دینی فہم، دینی سمجھ اپنے اندر پیدا کریں اور دین کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنا کر دین اسلام کی عظمت کو بلند کرنے کی کوشش کریں، ورنہ غیروں کو اسلام پر انگلیاں اٹھانے کا ایک موقع حاصل ہو سکتا ہے۔ جی، ایک اور بات حضرت اسی سے جو ہے تعلق رکھتی ہوئی بات، عام 11 مہینوں میں جو گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ رات میں ہو یا دن میں ہو، رمضان المبارک میں جو نوجوان طبقہ خاص کر سر پر ٹوپی لگاتے ہیں، اعمال جو ہے ایسے نظر آتے ہیں کہ ہم روزہ ہیں، ہم نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن گناہوں میں جو بھی گیمز کے اعتبار سے ہو یا کسی کو پریشان کرنے کے اعتبار سے ہو، تو گناہوں میں بھی کیا اضافہ ہوتا ہے؟ جیسے کہ نیکیوں میں 1 کے 70 ہے یا اس سے زیادہ جو ہے اللہ رب العزت نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ تو گناہ کیسا ہے؟ اس کا بہت بہترین سوال کیا آپ۔ جی، صرف ہمارے نوجوانوں کو ایک ہی طرف کا پہلو بتایا جا رہا ہے کہ صرف ماہ رمضان میں ایک نیکی کے 70 سے 700 بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک گناہ کے بھی 70 گنا لکھے جائیں گے، ایک گناہ کے بھی 700 گنا تک لکھے جائیں گے۔ نیکیوں میں جتنی بھرمار ہے، ماہ رمضان کی ناقدری کرنے پر اتنی سخت وعید بھی رکھی گئی ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس کا متعلق کہ ماہ رمضان کی ناقدری کرنے والوں کا حال کس طریقے سے تھا۔ چنانچہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ آپ جب وہاں قبرستان میں گئے تو ایک قبر پر نظر پڑی، ایک نئی خبر تھی۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس صاحب قبر کے احوال کو معلوم کروں، تو آپ اللہ رب العزت کے دربار میں دعا گو ہوئے کہ مولا صاحب قبر کے احوال کو مجھ پر ظاہر فرما تاکہ میں اس کے احوال کو جان لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاحب قبر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کے درمیان جتنے پردے تھے سارے پردوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ صاحب قبر آگ میں لپیٹا ہوا ہے اور دردناک عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور وہ حضرت علی کو پکار رہا ہے مدد کے لیے اور گناہوں کی بخشش کی طلب کے لیے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ مولا اس نوجوان کی بخشش فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز آتی ہے کہ اے علی اس کے حق میں آپ دعا مت کریے. تو حضرت علی پوچھتے ہیں اے پروردگار ایسا کون سا بڑا گناہ اس نے کیا تھا کہ اس کی بخشش کے لیے مانگنے سے تو روک رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ شخص ہے جو ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھتا تھا اور ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر گناہ بھی کرتا تھا. اللہ اب وہ گناہ چاہے آپ کرکٹ بول سکتے ہیں، وہ گناہ چاہے کیرم بورڈ بول سکتے ہیں، وہ گناہ چاہے جھوٹ بول سکتے ہیں، جو بھی ہو سکتے ہیں سارے گناہ اس میں شامل ہیں. تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد عبرت حاصل کرے، نیکی پر گامزن رہے اور برائی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں ماہ رمضان کی قدر کرتے ہوئے اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جی حضرت ماشاءاللہ کئی باتیں جو ہے آپ ہمارے ناظرین کے سامنے جو ہے بتا رہے ہیں. حالانکہ ہمارے سوالات ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں، گفتگو میں جو ہے کئی سوالات نکل رہے ہیں ایک کے بعد ایک. دوسری بات ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، خاص کر نوجوانوں کا طبقہ تو ہو گیا ہے، رمضان کے تعلق سے بھی آپ جو ہے کئی باتیں بتائے ہیں. ایک اور بات جو ہے اہم جو ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آ رہی ہے، ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، جو رمضان المبارک میں روزہ بھی رکھتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ جو عبادتوں میں مشغول ہیں وہ ہیں. لیکن ایک طبقہ ان سے ہٹ کر ایسا بھی نظر آتا ہے جو رمضان المبارک میں ایسے اوقات میں جو ہے اپنے گھر سے نکلتی ہیں جن اوقات میں عبادتوں میں مشغول رہنے کا وقت ہے، جیسا کہ عصر مغرب کے درمیان ہے، مغرب کے قریب شاپنگ کو نکلتے ہیں، چوراہے میں جو ہے کہیں بھی ٹھہر گئے، افطار کا وقت ہے، ایک دو ٹکڑے کچھ کھا لیے، یا پھر جو ہے رات کی آخری تاخیر وقت میں بہت تاخیر ہونے کے بعد رات کے جو ہے شاپنگ میں مشغول ہے. نہ ان کو گھر کا ڈر ہے، نہ کسی کا ڈر ہے، نہ بازار کا ڈر ہے. یہ ان معاملات کے اوپر چند جو ہے آپ ہمارے ناظرین کو نصیحت کی بات اگر بتائیں تو بہتر ہو. پہلی بات تو یہ ہے شاپنگ کے مسئلے کے متعلق، شریعت کیا عورت کو اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت دیتی ہے؟ پہلا سوال یہ ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے اے نبی کی گھر والیوں اپنے گھر میں بیٹھے رہو اور عام عورتوں کی طرح، دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنے آپ کو باہر ظاہر نہ کرو. اگرچہ کہ وہ پاکیزہ دامن پاک خاتونوں کو اللہ تعالیٰ جب حکم دے رہا ہے تو وہ ان کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہماری ماں بہنوں کے لیے، اسلامی ماں بہنوں کے لیے یہ حکم تھا. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کا مقام، عورت کا محل گھر ہے، نہ کہ بازار ہے. جب بازار عورت کا مقام اور محل ہی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر وہاں جانے کا سوال ہی نہیں ہے. جی جب عام دنوں میں جانے کی اجازت نہیں دیتی شریعت تو پھر ایسے بابرکت اور مقدس مہینہ جس کا پل پل یاد الہی، قرب الہی کو حاصل کرنے میں لگے رہنا چاہیے، ایسے پرمغز اور بابرکت مہینے میں بیکار کی چیزوں کے لیے وقت ضائع کرنے کے لیے نکل جانا، یہ حقیقت میں اپنے آپ کو دین سے اور ماہ رمضان کی برکتوں سے محروم کرنا ہے. اللہ اکبر. تو لہٰذا چاہیے کہ، اور شاپنگ ہی سے عید نہیں ہوتی ہے. عید کا مطلب حقیقت میں عید ہے کیا؟ عید کا مطلب یہ ہے کہ بزرگان دین کی اگر ہم زندگیوں کا مطالعہ کریں تو وہ عید کے دن گڑ گڑا کر رب کے دربار میں رویا کرتے تھے کہ میرے روزے قبول ہوئے یا نہیں، میری زکوٰۃ قبول ہوئی یا نہیں. تو عید کے دن تو رونے کا وقت ہوتا ہے اپنے اعمال کو قبولیت کا درجہ دینے کے لیے. عید اس کے لیے ہے جس کی عبادتیں قبول ہو گئیں. ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہیں اس کا علم تک نہیں، پھر ہم عید کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ. تو ہمیں اسلام کی باریکیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف نیا لباس پہننے کا نام عید نہیں ہے، بلکہ اپنے عبادت کو قبولیت کے درجہ پہنچانے کا نام عید ہے. اگر وہ پہنچ چکی ہیں تو پھر اس کے لیے سب سے بڑی عید وہی کہلاتی ہے. الحمدللہ. ناظرین دیکھیے کئی اہم باتیں ہمارے جو ہے آج کے خاص مہمان قاضی شہر یمنگنور مولانا مرزا محمد خیر اللہ بیگ صاحب جو ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور کئی اہم نکات رمضان کو لے کر، رمضان المبارک کے تعلق سے جو ہے، نوجوانوں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے جو ہے گفتگو کے دوران نکل رہی ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں. کئی باتیں، اتنی باریکیاں ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کو پہلے پڑھیں، سمجھیں. ہم دین کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، بس اپنی مرضی سے رمضان المبارک بھی گزار رہے ہیں، اس کے بعد بھی اپنی زندگی بھی گزار رہے ہیں.
میں ہماری اہم نشست کی جانب جو ہے پروگرام کو لے جا رہا ہوں. پہلا سوال حضرت آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا, جو کہ آج کے ایپیسوڈ کا اہم ہمارا جو ہے موضوع ہے, وہ جو زکوٰۃ اور فطرے کے تعلق سے ہم جو ہے آج گفتگو کریں گے. پہلا سوال, زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے چند معنی بیان فرمائے گئے. ایک معنی زکوٰۃ کے پاک کرنے کے ہیں, یعنی زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے. اور ایک معنی زکوٰۃ کے برکت کے ہیں. آدمی جب اپنی مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی, بلکہ اس کے مال میں اور اضافہ ہونے لگتا ہے. جی. اللہ برکتوں سے اس مال میں اور برکت کو پیدا فرما دیتا ہے. تو یہ دو اہم ترین معنی ہیں جو عموماً بیان کیے جاتے ہیں زکوٰۃ کے متعلق. جی ماشاءاللہ حضرت. اور زکوٰۃ کا نصاب کے تعلق سے آپ کچھ بیان فرمائیں. جی, زکوٰۃ کے نصاب کے متعلق زکوٰۃ کے دو طرح کے نصاب ہیں, ایک سونے کا نصاب اور ایک چاندی کا نصاب. اگر کسی کے پاس 60 گرام سونا ہے اور اس پر 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے. یہ سونے کا نصاب ہے. چاندی کا نصاب 425 گرام چاندی اگر کسی کے پاس موجود ہے اور اس پر 1 سال بیت جاتا ہے تو پھر چاندی کا نصاب اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. چھوٹا نصاب اگر ہے تو چھوٹے نصاب کی قیمت ادا کرنا رہتا ہے 40واں حصہ. اگر سونا ہے تو سونے کی نصاب کے حساب سے 40واں حصہ 60 گرام کا سال کے بیت جانے پر اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑتا ہے. جی حضرت, یہ جو نصاب تو الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی. زکوٰۃ مال کا 40واں حصے سے مراد کیا ہے؟ ایک ایسی مثال دیں جو ہمارے آج کے زمانے کا جو سکہ چل رہا ہے اس لحاظ سے. عام انداز میں آپ کو سمجھنے کے لیے 100 روپئے کے 2.5 روپئے زکوٰۃ نکالنا ہوگا. جی. تو اب اس حساب سے 1000 روپئے کے لیے کتنی زکوٰۃ ہوتی, 1 لاکھ کے لیے کتنی زکوٰۃ ہوتی. 1 لاکھ کے لیے 2500 روپئے ہوتے, 100 کے لیے 2.5 روپئے ہوتے. تو آپ کے پاس اگر 60 گرام سونا ہے اور جس پر 1 سال بیت گیا تو اس وقت جس دن آپ زکوٰۃ نکالیں گے اس وقت بازار میں سونے کی کیا قیمت ہے معلوم کر کے اس کی جتنی قیمت ہوگی اس قیمت پر 40واں حصے کے حساب سے اپنی زکوٰۃ نکالنا رہیں گا. جی ماشاءاللہ حضرت. ایک دوسری بات, اہم بات میرے ذہن میں آ رہی ہے, جیسے کہ اب آج کے ماحول کے لحاظ سے کئی گھروں میں خاص کر دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنے والدین سے یا جو ہے شادی میں یا کسی کے تحفے میں شادی کے معاملات میں خاص طور پر جو ہے سونا چاندی استعمال ہوتا ہے. سونا اس قدر آ گیا ہے, نہ ہماری جو ہے استطاعت جو ہے نہ خریدنے کی ہے, نہ جو ہے ہماری جو معاشی حالت ہے اس قابل ہے کہ ہم سونا خرید سکیں. بس بڑوں سے یا پھر جو ہے شادی میں تحفے تحائف کے ذریعے اتنا سونا جمع ہو گیا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے. لیکن اب جو ہماری کمائی ہے اس لحاظ سے جو ہے زکوٰۃ نکالنے کے اوپر جو ہے تھوڑی جو ہے مشکل ہو رہی ہے. تو ان کے لیے کیا آپ کا میسج ہوگا, زکوٰۃ کس طریقے سے نکالیں؟ آپ کے پاس 60 گرام سونا موجود ہونا شرط ہے. جی. چاہے آپ کے پاس تحفے کی شکل میں آیا ہو یا وراثت کی شکل میں آیا ہو, بن جانا ہے بس آپ اس کے مالک اگر بن گئے, آپ کے پاس اگر اس کی استطاعت نکالنے کی حالت نہیں رہنے پر بھی آپ اس سونے میں سے کچھ سونے کو بیچ کر اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اچھا, مال اگر جو مال موجود نہیں ہے تو اس سونے آپ کے پاس پیسہ روپیہ نہیں ہے جو نکالنے کے لیے, تو اس سونے میں سے کچھ سونا بیچ کر اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اچھا ناظرین دیکھیں, بہت اہم بات ہے. ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس سونا ہے, ہمارے پاس پیسہ نہیں, بھئی ہمارے پاس زکوٰۃ نکالنے کے واسطے پیسہ نہیں ہے, یہ جو ہے خاص طور پر جو ہے معمول بنا لیا گیا ہے اور زکوٰۃ سے جو ہے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ بہت شریعت کا باریک مسئلہ جو ہے یہاں پر امتحان کی شکل میں جو ہے مسلمانوں کے لیے بتایا جا رہا ہے. اگر ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے تو کم از کم اس سونے میں سے اتنا سونے کا حصہ جو ہے نکالیں جو ہمارے لیے نصاب کے لیے ضروری ہے. دوسری بات, اگر ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو کن لوگوں کو پہنچانا چاہیے, کون اس کا سب سے پہلا مستحق ہوگا؟ زکوٰۃ کے مستحقین بیان فرمائے گئے کہ فقیر ہے, مسکین ہے, مکاتب بلکہ غلام ہے, اب تو غلام کا زمانہ نہیں رہا, اس کے علاوہ مسافر ہے اور قرض خواہ ہے. کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے قرض کی ادائیگی کر لے. ان کے علاوہ اپنے خاندان میں جو حقیقت میں مستحق ہیں ان کو دے سکتے ہیں, چاہے وہ بہن ہو بھائی ہو, لیکن بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی.
बाप बेटे को और बेटा बाप को ज़कात नहीं दे सकता, ऊपर तक नहीं दे सकता, नीचे तक नहीं दे सकता, यानी दादा को, परदादा को और नीचे पोतरे को, पड़पोतरे को, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। बाकिया बहन को दे सकते, भाई बहन को दे सकते हैं अगरचे के वो मुस्तहक हों, अगर मुस्तहक नहीं है तो फिर उनको नहीं दे सकते। भाई बहन आ गए तो भांजे भतीजे भी आ जाते। जी 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 नाज़रीन, एक और नाज़रीन देखिए, बड़े अहम मसाइल जो है आज हमारे प्रोग्राम में मिल रहे हैं। एक और बात हज़रत जो कि ज़कात के मुतालिक मुस्तहिक लोगों के, आज जो हमारे ज़माने में प्रोफेशनल जो जिसे फ़कीर कहा जा सकता है, एक दिखने में तो फ़कीर हैं, मसाजिद के पास हैं या घर के पास आने वाले, उनकी ड्यूटी ही यही है कि वो दिन भर रात भर हो चाहे पूरी ज़िंदगी भर भीख मांग कर गुजार रहे हैं, प्रोफेशनल बन चुके हैं। लेकिन उनके अगर हकीकी हालत देखें तो बहुत बेहतर है, हमारे मालूम नहीं है। हम ऐसे लोगों को ज़कात देना कहाँ तक दुरुस्त है और मुस्तहिक कौन है? फ़ी ज़माना ऐसे यानी जिनके बारे में आपको इल्म नहीं है उनको ज़कात देने से रुकना बेहतर है। अपने ख़ानदान के हालात बेहतर जानते कि कौन अपने ख़ानदान में मुस्तहक है, उनको अगर अल्लाह के फजल से सब ख़ानदान में बेहतर लोग हैं तो सबसे बेहतर मशवरा ये है मदारिस की तरफ अपनी ज़कात को तवज्जो दिलाएं। इसलिए कि मदारिस में आप ज़कात दे देंगे तो सही मुस्तहक़ीन के पास पहुँचेगा और साथ ही साथ एक दीन की बड़ी खिदमत अंजाम देने का एक ज़रिया बन जाएगा। आपके उस माल के ज़रिए कई हुफ़ाज़ निकलेंगे, उलमा निकलेंगे जो आगे चलकर दीन के खिदमात को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए और सवाब जारिया में भी ये चीज़ शामिल हो जाती है। मेरा मशवरा ये है, मुस्तहक़ीन पहले ख़ानदान वाले हैं, अगर वो नहीं हैं तो बेहतर ये है कि आप अपनी ज़कात सही खिदमत अंजाम देने वाले मदारिस को देने की कोशिश करें। पड़ोसियों के ताल्लुक से क्या बात है? पड़ोसियों की अगर मुस्तहक है तो उनको ज़रूर दे सकते हैं। रिश्तेदारों के बाद रिश्तेदारों के बाद पड़ोसियों का हक बनता है। उसके बाद कोई भी इंसान जो ज़रूरतमंद है उसको भी दे सकते हैं, बशर्ते कि वो साहिब निसाब नहीं रहना। जी, साहिब निसाब नहीं रहना, उसके ऊपर ज़कात देना दुरुस्त हो सकता है। जिनके ऊपर मुसाफिर के ताल्लुक से आपने पहली बात कही कि मुसाफिर, तो मुसाफिर क्या वो मालदार है या किस तरीके का मुसाफिर जिनको हम ज़कात दे सकते हैं? मुसाफिर क्या है, हालत सफ़र में उसके पास मालियत नहीं रहती है तो तन्हा रहता, तो उस हालत के एतबार से कहा जा रहा। जब वो अपने मकाम पे आएंगा तो फिर वो जब देखे जाएंगे कि क्या वो मुस्तहक़ है या नहीं, उसके बाद उसका हुक्म लगाएंगे। अगर वो सफ़र में है तो उसको दे सकते हैं किसी भी हालत, अगर उसको ज़रूरत पेश आ जाए। जी, एक और बात जहन में आ रही है हज़रत, जो कि सवाल की शक्ल ही में है। रिश्तेदारों में जो है सबसे पहले ज़कात देने का हुक्म है, तो रिश्तेदारों में चंद लोग ऐसे हैं या पड़ोसियों में हो या कोई जो है हमारे मुतालिक़ीन में ऐसे लोग हैं जिनको ज़कात दे रहे हैं लेकिन उनकी हिर्स नहीं मिट रही है, वो उसी को जो है उसी के ऊपर ऐसे मजबूर एक और बात जहन में आ रही है हज़रत, ज़कात जो पहले रिश्तेदारों में देना या पड़ोसियों में देना या जो मुतालिक़ीन में जिनको देना दुरुस्त है उन लोगों को देने के ताल्लुक से बताया जा रहा है। लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं, ख़ासकर रिश्तेदारों में हो या पड़ोसियों में हो या कोई भी मुतालिक़ीन में हो, जिनकी हिर्स नहीं मिटती और हर साल जो है इस तरीक़े से पीछे पड़ जाते हैं कि उनको जो है दूसरा रास्ता नहीं मिलता, हमको ज़कात देना ही देना है। इनके ताल्लुक से क्या बता सकते हैं? अगर मुस्तहक़ हैं तो जितने साल आए उतने साल देना ही है आपको, मुस्तहक़ होने की सूरत में। और रिश्तेदारों में देने का दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि ज़कात देने पर ज़कात अदा होती, सदक़े का हुक्म में आ जाता, और दूसरा सिला रहमी, ख़ानदान का हक़ अदा करना, तो दुगना सवाब मिलता ख़ानदान में देने की वजह से। तो अब जब देने पर दुगना सवाब मिल रहा तो अब उन्हें 2 मरतबा हो या 4 मरतबा हो देना चाहिए, क्योंकि दुगना सवाब मिलने के लिए। माशाअल्लाह हज़रत, बहुत ही प्यारा आसान अंदाज में हमारे नाज़रीन को आप जवाब बता रहे थे। दूसरी अहम बात जो कि फ़ितरे के ताल्लुक से है, जैसा कि ज़कात वाजिब होने के लिए, ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए जो निसाब तक पहुंचना है, फ़ितरे के ताल्लुक से क्या मामला है? फ़ितरा हाजत असली से जितना ज़ायद माल रहेगा उस ज़ायद माल को काउंट करने की सूरत में उसका निसाब चांदी और सोने की तक निसाब तक अगर पहुंच रहा, दोनों में से किसी एक को पहुंच जा रहा, तो
ख़ानदान के तमाम अफराद पर, चाहे बड़े हों या बच्चे हों, मर्द हो या औरत हो, सब पर यानी सुबह सादिक के बाद ईदगाह जाने से पहले उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाता। जी ईदगाह जाने से पहले देना अफजल है या ईद की नमाज़ पढ़ के आके भी दे सकते, जब तक अदा नहीं करेंगे उसके ऊपर वो चीज़ ज़िम्मे रहेंगी। अल्लाह अकबर। तो ये ईद के ही दिन देना है या रमज़ान में कभी भी दे सकते हैं? अफजल ईद के दिन ईदगाह जाने से पहले देना है, देना ज़्यादा अफजल है। जी ईद की नमाज के बाद भी दे सकते, जब भी नहीं दे सके तो फिर ज़िंदगी में जब भी अदा करेंगे वो अदा होंगी, नहीं अदा करेंगे तो पूछूंगी। एक और बात हज़रत, कोई मुद्दत उसके लिए नहीं है। जी 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 माशाल्लाह। एक और बात, जैसा कि आप पहले बता रहे थे, सोना या चांदी तक जो है उसको पहुँचना है, नाजरीन के लिए आसानी में जो है फितरे के ताल्लुक से बताएं। 425 ग्राम जो चांदी की मैं ये बताया निसाब, उसकी जो कीमत है, मिसाल के तौर पर बाज़ार में 25,000 या 30,000 अगर है, तो इंसान की हाजत असली के बाद उसके पास अगर 30,000 रुपया रकम है मौजूद, तो फिर उसके ऊपर फितरा वाजिब हो जाता। अच्छा, अगर रकम मौजूद नहीं है? मौजूद रहता, क्योंकि हाजत असली का मतलब घर, ज़रूरत ज़िंदगी का सामान जी और 3 जोड़ी कपड़े। अच्छा, ये साइड में निकालने के बाद जितने कपड़े रहेंगे उसका काउंटिंग करेंगे। अच्छा, घर के फ्रिज का हिसाब डालेंगे, उसके बाद मिक्सी का हिसाब डालेंगे, घर में जितने अशिया एक्स्ट्रा हैं उन सब का हिसाब डालेंगे, तो लामुहाला हर एक पे तो वाजिब हो जाता सदका फितरा। तो इस तरीके से फितरा वाजिब हो जाता है। और क्या पैदा होने वाले बच्चे के नाम से भी फितरा देना ज़रूरी है? जी, सुबह यानी ईद के दिन सुबह सादिक के बाद अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उस पर भी सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाता। तो बच्चे की जानिब से वालिद देना? वालिद देना। अच्छा, घर वालों की जानिब से? पूरम की तरफ से वालिद, या जो जिम्मेदार है उन सब की तरफ से दे सकता है, या हर कोई अपनी अपनी तरफ से भी अगर उन देने की इस्तिताअत है तो दे सकता। जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा जवाब हज़रत नाज़रीन को बता रहे थे। दूसरी बात, ईद का क्या इनाम है? क्या ये दूसरी बात? बहुत खूब माशाल्लाह हज़रत। नाज़रीन देखिए, ज़कात और फ़ितरे के ताल्लुक़ से कई बातें जो है हमें आज के प्रोग्राम में सुनने को मिल रही हैं। मैं बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात सवाल आपसे जो है ये भी अहम करना चाहूँगा कि ज़कात और फ़ितरा जो हजरात देते हैं उनके लिए बशारत है, और जो नहीं दे रहे हैं, बहाना बता रहे हैं, हर साल इसी तरीके से बहाने से अपने आप को ज़कात और फ़ितरा से पीछे हटा रहे हैं, उनके ताल्लुक़ से आप क्या कहें? देखिए, मुख्तलिफ़ तरीक़े से कुरान पाक और हदीस मुबारका में सख्त से सख्त वईदों का तज़किरा मिलता है। जो ज़कात अदा करने पर कुछ हीले बहाने बनाकर उसको अदा करने से रुक जाते हैं। एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। दुर्रतुन नासिहीन किताब का नाम है। उसमें एक रिवायत नक़ल फरमाई गई कि हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रास्ते से गुज़र रहे थे। आपने एक शख्स को वहाँ देखा कि काफ़ी बेहतरीन अंदाज में खुशू व खुजू के साथ, तमानियत क़ल्ब के साथ नमाज अदा फरमा रहा था। उसकी उस नमाज की अदायगी को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या ही बेहतरीन अंदाज में ये अल्लाह का बंदा अल्लाह की इबादत कर रहा है। इतने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही का नुज़ूल हुआ। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ मूसा, अगर ये शख्स 1000 साल तक नमाज पढ़ते रहे, 1000 ग़ुलामों को आज़ाद कर दे, 1000 मरतबा नमाज जनाजा भी अगर अदा कर ले, तो भी इसकी इबादत को कबूल नहीं किया जाएगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला इसने ऐसा क्या गुनाह किया कि तू इसकी सारी इबादतों को कबूल नहीं करना चाहता है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ये ज़कात अदा नहीं फरमाता, लिहाजा ज़कात की अदायगी ना करने की बिना पर उसकी बक़िया इबादतों को अल्लाह ताला रद्द करने का हुक्म दे दिया। अल्लाह अकबर। तो इससे पता चलता है कि ज़कात की अदायगी पे बक़िया इबादतों को कबूलियत का दर्जा दिया जाएगा। अगर आप ज़कात ही को छोड़ देंगे, बक़िया इबादतें कितनी भी कर लीजिए, वो कबूलियत के मर्तबे को नहीं पहुँचेंगे, बल्कि अल्लाह रोक के रखेंगा। जब वो ज़कात अदा करेंगे तो उसको कबूल करेंगे, अगर अदा नहीं करेंगे तो फिर वो इबादतें उस पर वापस लौटा दी जाएंगी। अल्लाह अकबर, कितनी सख्त वईद है। जी माशाल्लाह, कई बातें जो है बहुत आसान अंदाज में हमारे नाज़रीन के सामने हज़रत आप पेश कर रहे हैं। देखिए नाज़रीन, वईद
جو عبادتوں کے تعلق سے ایک اہم بات بتا رہے تھے، پوری عبادتیں روکی جا رہی ہیں جب تک کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ ہمیں چاہیے کہ صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکال کر اپنے آپ کو جو ہے دنیاوی معاملات سے، دنیاوی دولت سے محبت ختم کریں اور آخرت کی زندگی کے تعلق سے سوچیں، جو کہ آخرت کی زندگی ہی ہمارے لیے اصل زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی جو ہے چند سالوں کے لیے ہم آئے ہیں، پھر جانا ہے اسی طرف لوٹ کر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام مسائل کے طرف غور کریں، مسلمان ہونے کے بعد ان تمام مسائل کو جانیں اور اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں۔ حضرت زکوٰۃ اور فطر کے بعد میں عید کی جانب آپ کو لے چلوں۔ عید الفطر کے تعلق سے عید کیسی منانا چاہیے، اس تعلق سے جو ہے ہمارے ناظرین کو چند باتیں بتائیے۔ عید اللہ تعالیٰ کے انعام کا عطا کردہ دن ہے۔ جی ماشاء گویا کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں کی گئی عبادتوں کو قبول فرما کر اس کا جو انعام نعمت کی شکل میں جب بندوں کو عطا کرے گا تو وہ بخشش کی دولت رہیں گی۔ ماشاء اللہ۔ اللہ بندے کو اپنے گھر پہنچنے سے پہلے بخشش کی دولت سے سرفرادی عطا فرماتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں اس نعمت پر مزید پھر بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے جی کہ اللہ تعالیٰ میری عبادتوں کو قبول فرما کر مجھے بخش دیا، جی نہ کہ لہو لعاب میں جانا چاہیے، سنیما ہالوں میں جانا چاہیے، ناجائز کاموں میں مبتلا ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ کے غضب کو ڈھانا ہے اور اللہ کے غضب کو طلب کرنا ہے۔ تو ہمیں عید کے دن برائی سے بچنا ہے عام دنوں سے بڑھ کر، اور اللہ کی عطا کردہ نعمت پر اس کا مزید شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ حقیقت میں عید کا مقصود ہے، اور جو اس طریقے سے عید کرتا ہے اللہ بھی اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ حضرت ایک اور بات ذہن سے نکل گئی ہے، جو درمیانی بات ہے رمضان کے اختتام پر اور عید کے درمیان جو آتے ہیں لیلۃ الجائزہ کے تعلق سے، جی اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ لیلۃ الجائزہ، جائزہ کے معنی انعام دینا، جی یعنی جو بچے عیدی کے طور پر بڑے لوگوں کے پاس آ کے مانگتے تو اسی عیدی کو جائزہ کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی بندے کی محنت کا پھل جو رب کے دربار سے بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ لیلۃ الجائزہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے، دیگر مقدس راتوں میں بندے کی جس طریقے سے دعا قبولیت کا شرف حاصل فرماتی ہے، اسی طریقے سے لیلۃ الجائزہ میں بھی جو بندہ رب کے دربار میں اپنے حاجات کو پیش کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ جس طریقے سے معمول رہ چکا ہے کہ تمام راتوں میں تو کئی لوگ جو ہے وقت برباد کر رہے ہیں، لیکن عید کی رات جو جسے چاند رات کہتے ہیں، چاند رات میں اکثر ہمارے اوقات بازاروں میں اور اوقات جو ہے عبادتوں سے دور ہو کر جو رات گزار رہے ہیں اور صبح تک جاگتے ہیں، اس کے تعلق سے کیا کرنا بہتر ہوگا اس رات میں؟ لیلۃ الجائزہ کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یوں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ایک ایک رات میں جتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما کر جنت میں داخل فرماتا ہے ان تمام کا مجموعی طور پر صرف لیلۃ الجائزہ میں اللہ تعالیٰ بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اندازہ فرمائیے ایک رات میں، مثال کے طور پر ایک رات میں اگر اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما رہا ہے تو پھر 29 راتوں میں کتنے جہنمی جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے؟ ان تمام کا مجموعہ ایک ہی رات میں لیلۃ الجائزہ میں اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اتنی مقدس اور اتنی بابرکت اور رحمتوں سے لبریز رات میں ہم بھی اپنی بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کی فکر کرنا چاہیے، نہ کہ بازاروں میں گھومتے ہوئے اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے۔ جی ماشاء اللہ۔ ناظرین دیکھیے، لیلۃ الجائزہ ہمارے لیے بڑی انعام والی رات ہے۔ پورے رمضان میں جو بخشش کا پروانہ ہے، پوری بخشش ہونے والے لوگ ایک طرف ہیں، جہنمی ایک طرف ہیں، تو صرف لیلۃ الجائزہ میں ان تمام کی مقدار اللہ رب العزت جو ہے جہنمیوں کو آزاد کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات کی قدر کریں، اس رات کو جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، اور عید رمضان کی پوری محنتوں کا انعام جو ملنے والا ہے لیلۃ الجائزہ میں اور عید کے دن، اس تعلق سے جو ہے ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ حضرت میں آخری سوال کی جانب اپنے جو ہے بات آگے بڑھاتے ہوئے، رمضان المبارک کے بعد جو ہماری زندگی ہے اس میں سے سب سے پہلی جب بات آتی ہے عید کے دن نمازوں کے تعلق سے، اور دوسری بات عید کے دوسرے دن سے زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے، اور یہ تعلق سے سوال بھی ہے کہ جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں شوال المکرم کے، اس کے تعلق سے آپ کیا بتائیں؟
6 रोज़े जो शव्वाल अल मुकर्रम के हैं, इसके मुतालिक उलमा इकराम ने 2 बातें बयान फरमाई। जी। एक बात तो यह है कि जो शव्वाल के 6 रोज़ों का एहतमाम कर लेता है, मुसलसल रखने का नहीं, अगर कोई ईद के फौरी रख दिया, ईद के बाद दूसरे दिन रख देने के बाद फिर एक आध दिन छोड़कर अपनी सहूलत से रख सकता है। मुसलसल 6 रखना ऐसा कोई ताकीद नहीं है, ना ही ऐसा कोई हुक्म है। जी। पहले दिन रखना है, जी। उसके बाद आप बकिया 5 रोज़ों को अपनी सहूलत से अदा कर सकते हैं। ईद के दूसरे दिन, ईद के दूसरे दिन। जी। उसके बाद आप अपनी सहूलत से उन रोज़ों को अदा कर सकते हैं। अच्छा। उन रोज़ों की फजीलत ये बयान की गई एक उलमा के मुताबिक कि जो इन रोज़ों का एहतमाम करता है, माह रमज़ान के रोज़ों में जो कमी पेशियाँ हुई थी, जो गफलतें रोज़ेदार से हुई थी, उनकी भरपूर अल्लाह ताला इन 6 रोज़ों के ज़रिए फरमा देता है। अच्छा, ताकि बंदे को मुकम्मिल रोज़े का सवाब मिले और उससे वो महरूम ना हो सके। जी, माशाल्लाह। दूसरी बात ये बयान की जाती है कि ये 6 रोज़े रखने से साल भर रोज़ा रखने का सवाब भी अल्लाह ताला इनायत फरमाता है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह ताला करीम है, चाहे तो ये भी अता कर सकता, वो भी अता कर सकता है, या करम कर दे तो दोनों में तो भी सरफराज़े अता कर सकता है। सुभान अल्लाह। एक बात जो है आपके जवाब में मेरे एक बात जो है जहन में सवाल पैदा हो रहा है कि दूसरे दिन जो रोज़ा रखने की बात हो रही है, अगर दूसरे दिन भी ना रखे, तीसरे दिन भी ना रखे, क्या वो पूरे महीने में कभी भी रख सकता है या दूसरे दिन रखना ज़रूरी है, उसके बाद कभी भी रख सकता है? दूसरा दिन रखकर बकिया के लिए छूट है, 5 रोज़ों के लिए। जी जी। अच्छा। दूसरा दिन रखना ज़रूरी है। जी माशाल्लाह हज़रत, बहुत ही प्यारे सवालात और जवाबात चल रहे थे। एक और बात जो है हज़रत जहन में आ रही है, जिस तरीके से रमज़ानुल मुबारक में ख़ास कर औरतों के जो मसाइल होते हैं, उनके पूरे महीने के रोज़े तो नहीं होते, चंद रोज़े छूट जाते हैं, जिस तरीके से दूसरे दिनों में नमाज, माशाल्लाह हज़रत, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं जो है एक अहम बात आपसे पूछना चाहूँगा। माशाल्लाह हज़रत, प्रोग्राम के ज़रिए जो है कई नाज़रीन को सवालात के जवाबात के ताल्लुक सवालात और जवाबात के ज़रिए जो है मालूमात हासिल हो रहे थे। आखिरी एक बात ये भी जहन में आ रही है, जिस तरीके से रमज़ान या गैर रमज़ान में नमाज़ों के ताल्लुक से औरतों के ख़ास मसाइल हैं, जो महीने में चंद नमाजें उनकी छूट जाती हैं तो उसके ऊपर ख़ज़ा नहीं है जी। क्या रमज़ान के रोज़े, जिस तरीके से पूरे 30 रोज़े तो उनके नहीं होते औरतों के, ख़वातीन के, तो 30 रोज़ों में जितने भी रोज़े छूटते हैं, क्या उसकी ख़ज़ा है, या जैसे कि रमज़ान नमाजें ख़ज़ा नहीं है, इसी तरीके से रोज़ों की भी ख़ज़ा नहीं है? इसमें फ़ुक़हा कराम ने यह हिकमत बयान फरमाई है कि अगरचे कि रोज़ा भी फ़र्ज़ है, नमाज भी फ़र्ज़ है जी, लेकिन नमाज चूँकि साल भर अदा की जाने वाली इबादत है, इसलिए शरीयत अगर उसमें भी क़ज़ा रख देती तो औरत पर दिक्कत लाजिम आती, दुश्वारियाँ लाजिम आती, तो औरत पर इस्लाम रहम करते हुए उसके साथ शफ़क़त का मामला करते हुए नमाज़ों को माफ़ कर दिया। रोज़े चूँकि साल में एक मरतबा आने वाली इबादत हैं, इसलिए इसका एहतमाम कर लेना कोई दुश्वारी का सामान नहीं बन सकता है। इसलिए शरीयत ने बाद रमज़ान के जब औरत पाक हो जाती है तो वो बकिया जो रोज़े उनके छूट गए थे उनकी क़ज़ा करना ज़रूरी है जी, नहीं करेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। अच्छा, तो रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा औरतों के लिए ज़रूरी है जी। और हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए आप ख़ास कर पूरे नाज़रीन को, पूरे मुसलमानों को, बिलखुसूस जो है नौजवानों के लिए रमज़ान के बाद हमारी ज़िंदगी किस कदर होना चाहिए, इसके ताल्लुक़ से आखिरी बात है। खुलासा कलाम यही है कि एक मुसलमान की ज़िंदगी नबी की इत्तिबा और इताअत में होना चाहिए जी। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूला फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की उसने बड़ी कामयाबी को हासिल कर ली। और आज का हर नौजवान ये चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को कामयाब और ताबनाक बनाऊं। तो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने से कोई नौजवान अपनी ज़िंदगी को कामयाब और ताबनाक नहीं बना सकता जब तक कि नबी की इत्तिबा और पैरवी में अपनी ज़िंदगी को ना ढाल दे। लिहाजा तमाम हजरात से मेरी यही गुजारिश है, बिलखुसूस नौजवान हजरात से, कि नबी की ज़िंदगी का मुताला करें, प्यारे नबी के अखलाक़ करीमा को जानें और उनके बताए हुए प्यारे सुन्नतों और उनके बताए हुए तालीमात पर अपने आप को ढालने की कोशिश करें, जिसके ज़रिए दुनिया और आखिरत भी बेहतर बन जाएगी। इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन देखिए, ऐसा तो जो है
آج کے ایپیسوڈ میں حضرت جو ہے ہمارے ساتھ جڑے تھے. سوال پر سوال جو ہے کئی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں. حضرت اپنا بہت قیمتی وقت دے کر ہمارے پروگرام کے لیے جو ہے وقت عنایت فرمائے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ اور کچھ پوچھوں. اس ایپیسوڈ کو غور سے جو ہے ہمارے ساتھ جڑ کر آپ دیکھتے رہیں. پروگرام کو پورا دیکھیں, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور پوری آئیڈیل اسکول کی جانب سے جو یہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے اس کے ذریعے آپ کئی باتیں سیکھنے کا موقع حاصل کریں اور ان مسائل کو ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی آگے بڑھاتے رہیں. میں اسی کے ساتھ اپنی بات اختتام کی طرف لاؤں گا. ہمارے ساتھ بنے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور اہم شخصیت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پروگرام استقبال رمضان کو لے کر حاضر ہوں گے. جب تک منفا فوڈ منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے. میں آئیڈیل اسکول کی طالب علم ہوں. یہ ادارہ کرنول کا قدیم ادارہ ہے. الحمدللہ 39 سال سے کرنول کی عوام کو تعلیم کے میدان میں عمدہ خدمات انجام دے رہا ہے. ہماری اسکول میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی فراہم کی جا رہی ہے. ہماری اسکول میں 5 مختلف زبانوں کو فوقیت دی جا رہی ہے. ہماری اسکول میں لڑکے اور لڑکیوں کو علیحدہ تعلیم دی جا رہی ہے. ہماری اسکول میں فائنینشیل مینجمنٹ کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے. ہمارے اسکول میں ایسے بہت سے خدمات ہیں جو کہ ہمارے مستقبل سنوارنے کے کام آتے ہیں. تو دیر کس بات کی, وزٹ آئیڈیل انگلش اسکول تاکہ اور بھی جانکاری حاصل کر سکیں اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کر سکیں. شکریہ.